تیزی کے ساتھ اللہ کے نبی سرکار سلیمان علیہ السلام کا مبارک دور ہے، ایک ایسا اللہ کا نبی جس شان کی بادشاہ اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ علماء بیٹھے ہیں، شورا بیٹھے ہیں، آپ سے پوچھیں گے تو یہ آپ کو بتائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہیں عطا فرما، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ نے سرکار سلیمان کی سنی اور سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ کہا گیا۔ اچھا ایک بات اور چلتے چلتے عرض کر دوں، اللہ نے سلیمان کے سامنے بادشاہت رکھی اور علم رکھا اور فرمایا سلیمان علم چاہیے کہ بادشاہت چاہیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ سمجھتے ہیں یوں ہی لوگ مولانا بنتے ہیں، یوں ہی نہیں بنتے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا فائدہ ہوتا ہے، آپ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کیا پہنا ہے، آپ تو صرف یہ دیکھتے ہیں موٹر سائیکل ہے کہ نہیں ہے، آپ صرف یہ دیکھتے ہیں فارچونر ہے کہ نہیں ہے۔ ایک جملہ سن لیجئے، لوگ بہت پیسہ کمانے کے باوجود بھی لوٹنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن 17 مرتبہ لڑنے کے باوجود بھی باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے وہی صاحب آتے ہیں جن سے آپ 17 بار پڑھ چکے۔ جی کیا کہنا، سارے گلے شکوے معاف کر کے وہ کہتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف دعا واسطے اس میت کے، کس میت کے بھائی؟ اس کا بیٹا ساری زندگی لڑتا رہا، ناچ ناچ کر بالی ووڈ کے ایکٹروں کو راضی کرتا رہا، بال کاٹ کاٹ کے بھنگی بنتا رہا، پینٹ پھاڑ پھاڑ کے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے چاندنی چوک کا بھکاری ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ہنس لیجیے، اپنے آپ پہ ہنس لیجیے، میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ ہنس رہے ہیں تو خود پر ہنس رہے ہیں، اور آپ سوچیے کہ آپ نے اپنی حالت کیا بنا لی کہ آپ خود پر ہنسنے لگے۔ کیا کہنا، ہنسیے، میں نہیں روکتا، لیکن یہ سوچیے کہ ہماری حالت اتنی بدتر ہو گئی ہے کہ دوسرے کو پر ہنس رہے ہیں تو خود بھی اپنے اوپر ہنس رہے ہیں۔ یہ ہاتھوں میں کڑے، یہ گلوں میں چک عورتیں پہنتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری مردانگی کا کام عورتوں والا گروہ ہے تو مردانگی کہاں رہی؟ کیا کہنا، واہ، کپڑے عورتوں کے جیسے پہننے لگے، گلے میں چین، اسی کو دادا گیری سمجھا جا رہا، اسی کو چمنا گیری سمجھا جا رہا، اسی کو ترقی سمجھا جا رہا۔ لوگ سمجھتے ہیں جتنی زیادہ شہروں کا حال یہ، جتنی زیادہ پینٹ پھٹی ہوتی ہے اتنی زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ ایسا بیوقوف بنایا ہے یہودیوں نے کہ جناب پرانی پینٹ کو بھی نئی کر کے اور مہنگی کر کے بیچ دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ فیشن ہے۔ افسوس کیا حال بن گیا ہے ہمارا۔ یہودیوں نے ترقی کے نام پر آپ کو گندگی میں ڈال دیا۔ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہتے تھے، یہ اجالے لے آئے منزل سے بہت دور ہوئے۔ میری قوم کی وہ بیٹیاں جو کل تک پردے کو جان سمجھتی تھیں، آج انٹرنیٹ کے ذریعے بے پردہ ہو کر پتہ نہیں کس ترقی کی طرف بھاگتے ہیں۔ الامان والحفیظ آپ کو دور لے جانے کا کام سینما کر رہا ہے، لیکن سیدہ زہرا کی قربانیاں آج بھی آواز دیتی ہیں۔ آؤ ملکہ فردوس بری میں ہوں، محبوبہ کائنات میں ہوں، جنت اس وقت ملے گی جب تم مجھے فالو کرو۔ کیا کہنا، واہ، بات دور نہ لے جا کر آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ اللہ نے سرکار سلیمان کو بے مثال بنایا، لیکن ان کے سامنے پہلے دو چیزیں پیش کی گئی، علم لوگے یا بادشاہت۔ ہمارے سامنے پیش کی جائیں تو ہم کہیں گے خود نیتا بننا ہے، ہم کو تو پیسہ چاہیے، مگر دیکھیں اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا گیا سلیمان یا بادشاہت لے لو یا علم لے لو۔ حضرت سلیمان نے کہا مالک بادشاہت تو ختم ہو جائے گی، علم پائیدار رہتا ہے، اس لیے شہنشاہی دے نہ دے مجھے علم دے دے۔ اللہ پاک نے خوش ہو کر فرمایا سلیمان تم نے علم مانگا ہے تو ہم نے تمہیں علم بھی دے دیا اور بادشاہت دیتا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسی بادشاہت کے اس شان کا کوئی بادشاہ ہوا ہی نہیں۔ وہ چلتے تھے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، وہ چلتے تھے تو دھوپ سے بچنے کے لیے کسی چھتری کسی مرید کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ سایہ
کرنے کے لیے چھاتا لے کر چلے گئے. وہ چلتے تھے تو پرندے اپنے پروں کو ملا کر دھوپ سے حضرت سلیمان کو بچایا کرتے تھے. وہ چلتے تھے تو جنات خدمت میں لگے رہتے. وہ چلتے تھے تو شیطان بھی کانپتا تھا. وہ چلتے تھے تو پرندے آپ کے ساتھ چلتے. ان کا دربار لگتا تھا تو ہرنیاں شکایتیں کرنے آتی, کبوتریاں گزارش لے کر آتی تھی. ان کا دربار لگتا تھا تو جنات حاضر خدمت رہتے. ان کا دربار لگتا تھا تو اولیاء کرام کی جماعت موجود رہتی تھی. تفصیل میں نہیں جاتا, بس اتنا جان لیجئے اس شام کا کوئی ایسا نبی نہیں ہوا جس کو بادشاہت ایسے اللہ نے عطا فرمائی. لیکن ٹھہر کے عرض کروں, پڑوسی آپ کا یہ نہ کہہ دے تو پھر حضور کو سب سے افضل کیوں کہتے ہو؟ جی میں اپنے محبوب کو چھوڑ جاؤں, یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی. کیا کرنا, حضرت سلیمان کی یہ شان بے شک ہے کہ ان جیسا بادشاہ کوئی نہیں, مگر میرے حضور کی شان یہ ہے سب چمک والے اجلوں میں چمکا دیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. ہاں یہ شان حضور کی. آپ کہیں گے شعر پڑھ کے کام نہیں چلے گا, حدیث دیجئے. ہاں سنی شعر پڑھ کے, شعر نہیں حدیث دیجئے. شعر تو ہم ذوق کے لیے پڑھتے ہیں, شعر تو عشق کو تازہ کرنے کے لیے پڑھتے ہیں, ورنہ دلیلیں سے تو کتابیں لائبریریاں بھری پڑی ہیں. ہم سنی ہیں. ہاں حرمین میں بھی ہمارا مقتدی دولت المکیہ لکھ کر وہابیوں کے منہ پہ مارتا ہے. مانگنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم تو سینے پہ چڑھ کے کہنے والے لوگ ہیں. اور کوئی خیر کیا, تم مجھے رہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تو پہ کرو. میں یہ کر رہا تھا میرے بھائی, ہم شعر تو ذوق کے لیے پڑھتے, حدیث لینی حدیث لیجیے. میرے حضور فرماتے انا سید ولد آدم ولا فخر, آدم کے جتنے بیٹے ہیں میں آمنہ کا بیٹا ہوں, سب کا سردار. چلا سلیمان کی سرداری اپنی جگہ, مگر حضور میرے ان کے بھی سردار. دوسری دلیل لیجئے, مسجد اقصی میں سلیمان پیچھے کھڑے ہیں, امامت کے مصلی پر میرے حضور ہیں, مقتدی مصطفیٰ ہیں, مقتدی مصطفیٰ. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ آیا ہو مانے اول و آخر, کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے. تبارک اللہ یہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہاں وہ جوش لنترانی, کہاں تقاضے مثال کے تھے, سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمال انکا کے جھوٹے نقطوں, تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر تھے. سبحان اللہ. حضور حضور ہے. دو دلیل ہو گئی, تیسری لیجئے. اس میں سلیمان کا نام ہے. صبح اٹھے حضور علیہ السلام, فجر کی نماز کے بعد ارشاد فرمایا رات ایک جنات آیا تھا, میں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کو میں نے کھمبے سے باندھ دیا, مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا. ٹھیک اس لیے کہ تمہیں دکھاؤں صبح. کون کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. رات آیا تھا, میں نے باندھ دیا. جناتوں پر حکومت سلیمان کی, یاد رکھیے. آج بھی عابدین سے پوچھی جنات نہ بھاگے تو سلیمان کی قسم دینی پڑتی. ہاں لوگ بتائیں گے نہیں, نماز مل جائے گا کہ بابا کو. آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ مسکرا کر کے فریش ہوئے. تو آئیے تھوڑا بولتے رہیے تاکہ گرمی بڑھتی رہے گی, ایمانی گرمی بڑھتی رہے گی. سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے. کیا معنی ہے؟ سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ آپ بار بار کہتے رہیں کہ اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے. انشاءاللہ ایک دن رحمت کے فرشتے کہہ دیں گے جا تو بھی گناہوں سے پاک ہے. سبحان اللہ. مقرر کا چہرہ دیکھ کے, ناطخواں کا چہرہ دیکھ کے سبحان اللہ مت کہا کرو, اپنی آخرت کی فکر کر کے سبحان اللہ کہا. آپ کو آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ, باتیں بہت ساری کرنی ہے لیکن بات کو ختم بھی کرنا ہے. میرے بعد آپ نے کتاب بہت سننا ہے. تیزی کے ساتھ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں, تیزی کے ساتھ. اور تو نہیں ہو رہے آپ, باتیں ساری سمجھ میں تو آ رہی ہیں آپ سے.
بات حدیث شریف پیش کر رہا تھا. تیسری دلیل اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا راج جنات پکڑا تھا, باندھ دیا تھا مسجد نبوی کے ستون سے کہ تمہیں صبح دکھاؤں, لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کا خیال آ گیا تو میں نے کھول دیا. یہ حدیث ہے, اپنے بھائی سلیمان کا خیال آ گیا تو میں نے کھول دیا. اب سوال, یا رسول اللہ جب باندھ کے کھول دیا تو صحابہ کو بتا کیوں رہے؟ بہت سے راز رموز چھپے ہوئے, مگر ایک خاص بات یہ کہ اللہ کے رسول یہ بھی بتا رہے ہیں یہاں اختیار کی کمی مت سمجھنا. کسی کا دل نہ دکھے میرے بھائی کا, اس لیے میں کچھ پاور کا استعمال کبھی کبھی نہیں کرتا ہوں تاکہ میرے بھائیوں کا دل رہ جائے, تاکہ میرے بھائیوں کا دل رہ جائے. ورنہ مسجد اقصی بنائی کس نے؟ حضرت سلیمان نے. ٹھیک, شروعات ان کے بابا نے کی تھی, تعمیر انہوں نے مکمل کی. آگے بڑھتا ہوں, وقت رہا تو آؤں گا, پہلے یہ بات پوری کر لوں. بے مثال بادشاہ تھے وہ, باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں, لیکن جو آیت کریمہ پڑھی اس کے پیش نظر تھوڑی سی بات کر کے آگے بڑھتا ہوں.